أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے کلمہ طیبہ کی تفسیر ذکر کی گئی اور ایک مثال ذکر کی گئی. کلمہ طیبہ سے مراد ہے کلمہ توحید. اس کو اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے شجر طیبہ سے مثال ذکر کی. پھر شجر طیبہ کے 3 اوصاف ذکر کیے کہ شجر طیبہ کیا ہے. وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی مضبوط ہوں. نمبر 2، جس کی شاخیں بلند ہوں. اور نمبر 3، جس کا پھل دائمی ہو. تو جس طرح وہ درخت آپ کے سامنے ہے کہ جڑیں زمین میں تہ تک پہنچنے والی، شاخیں انتہائی بلند اور پھل ہمیشہ دائمی. تو یہ ہے مسئلہ توحید کی مثال کہ کلمہ توحید اور مسئلہ توحید یہ دل کی گہرائی میں اترنے والا کلمہ ہے. اس لیے کہ یہ عقل و فطرت کے بھی موافق ہے، دلائل اور براہین کے بھی موافق ہے. اور پھر اس کی شاخیں، اس کے فروع، چاہے دعوت کی شکل ہو، اقرار کی شکل ہو، اقامت کی شکل ہو، تو یہ بہت بلند ہے اور بہت مضبوط ہے. جس طرح اس درخت کی مضبوط شاخیں، اس کو کوئی طوفان، کوئی زمینی آفت اثر انداز نہیں ہوتی. اسی طرح دعوت توحید
اس پر بھی دنیا کی کوئی قوت، کوئی حربہ اس کو ناکام نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا کہ پھل دائمی، جیسے اس درخت کا پھل سدا بہار ہے، اسی طرح کلمہ توحید کے پھل اور عمل یہ بھی سدا بہار ہیں، ان پہ بھی کبھی خزاں نہیں آ سکتی۔ یہ مختصر خلاصہ تھا جو گزشتہ بیان میں نے ذکر کیا تفصیلاً۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شرک کی مثال دی، ہے تو ہر باطل کی مثال، لیکن سب سے بڑا باطل وہ شرک ہے۔ شرک کی مثال دی، مثل کلمۃ خبیثہ، شرک کا نام رکھا کلمہ خبیثہ، اور توحید کا نام رکھا کلمہ طیبہ۔ اب ان عنوانوں کو بھی آپ دیکھ لیں، خبیثہ، خبیث کلمہ، اس کی مثال ہے کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت کی۔ ایک تو عنوان سے آپ اندازہ کر لیں کہ توحید کیا ہے، کلمہ طیبہ، اور شرک کیا ہے، کلمہ۔ اب کچھ ڈر بھی رہے ہیں، خبیثہ کا لفظ آ گیا۔ مولویوں کے بنائے ہوئے اخلاق اور قرآنی اخلاق میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ ایک آج ملا نے اخلاق کا معیار بنایا جو خود اخلاق سے خالی ہے۔ ایک کتاب و سنت، حق بیان کرنا اور شرک کی تذلیل، مشرک اور بدعتی کی تذلیل، یہ اصل اخلاق ہے۔ اخلاقی اقدار کا یہ معراج ہے۔ اب عنوان دیکھے، مثل کلمۃ خبیثۃ، خبیث کلمہ کی مثال، اور وہ خبیث کیا ہے، ہر باطل، خصوصاً شرک، اس کی مثال ہے کشجرۃ خبیثہ، شجر خبیثہ کی۔ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ میں شجر کے 3 اوصاف ذکر کیے، اور جہاں شجر خبیثہ کی بات آئی ایک پر اکتفا کیا کہ شجر خبیثہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں نہیں ہوتی، بس یہ قرآن ہے۔ اور وہاں 3 اوصاف، شجر طیبہ، شاخ بلند، پھل دائمی، جڑیں زمین میں، تو اصل میں فروعات کا بلند ہونا اور پھل کا آنا وہ بھی اس کی وجہ تھی جڑ کا زمین کی گہرائی میں اترنا، اور جو جڑ زمین کے اندر ہے ہی نہیں، اوپر ہے، تو وہ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے
تھوڑا سا اس کو ہلاؤ تو وہ نکل جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے. فوق الارض ما لہا من قرار، اس میں ٹھہراؤ نہیں، قرار نہیں، ثابت قدمی نہیں. ہوا آئے اکھڑ جائے گا، کوئی ضرب لگے اکھڑ جائے گا، ٹھوکر لگے اکھڑ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑ ہی نہیں ہے، زمین کی گہرائی میں نہیں. یہی مثال ہے شرک کی کہ شرک والا کلمہ، ہر باطل والا کلمہ یہ دل کی زمین کے اندر نہیں اترتا، یہ ہوتا ہے صرف من فوق الارض، زبان پہ ہوتا ہے لیکن اس کی جڑ دل کے اندر مقام نہیں پکڑتی، اس لیے وہ کبھی بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان کبھی نصیب نہیں ہوتا. اطمینان نصیب ہوتا ہے تو اللہ کی توحید پر، شرک پر. ما لہا من قرار، اس کو قرار نہیں، باقی رہنا نہیں. اب یہ دو مثالیں بیان کی، ایک کلمہ طیبہ کی اور ایک کلمہ خبیثہ کی. اور کلمہ خبیثہ ہر باطل، ہر شرک، اس میں گہرائی نہیں، اس لیے کہ شرک خلاف فطرت ہے، شرک خلاف عقل ہے، شرک خلاف براہین ہے، شرک خلاف وجدان ہے، شرک خلاف الہام ہے. اور توحید یہ فطرت ہے، توحید یہ موافق عقل ہے، توحید یہ ثابت بالبراہین ہے، توحید یہ وجدان ہے. اس لیے مسئلہ توحید یہ اطمینان ہے. اور شرک ان اوصاف سے خالی ہے، اس لیے وہ صرف زبان ہے، اس کی گہرائی وہ کبھی دل کے اندر نہیں اتر سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ مشرک اپنے معبود کا بے وفا ہوتا ہے، اس میں وفا نہیں ہوتی. ایک کو پوجے گا، بری امام، کام نہیں پڑا، بنا تو لاہور پہنچ جائے گا. داتا علی حجویری، کام نہیں بنا تو ملتان پہنچ جائے گا. یہ پھرتے ہی رہے گا. اور جو مواحد ہے، پوری جسم سے جان نکل جائے اور وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کے دل کی اور فطرت کی آواز یہ ہوگی کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے. یہ اس کے فطرت کی آواز ہوگی، کیونکہ وہ توحید دل میں اتر چکی ہے. اور مشرک جتنا زور لگائے دل قبول نہیں کرتا شرک کو. یہی وجہ ہے جو منصوص مشرک تھے، قطعی مشرک، قرآن نے ان کی ایک عادت ذکر کی، اذا رکبوا فی الفلک، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتی موجوں کے اندر آ جاتی، دریائی طوفان میں پھنس جاتی، حالانکہ یہ پرماننٹ مشرک تھے، رجسٹرڈ مشرک، منصوص مشرک تھے،
لیکن جب کشتی پھنس گئی اب اپنے شرک پہ باقی نہیں، کیونکہ اندر دل کی گہرائی میں شرک اتر سکتا ہی نہیں۔ اب اپنی عود الی الفطرہ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا، العود الی الفطرہ، فطرت کی طرف لوٹتے، اور وہاں پر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارنے لگتے صرف اللہ کو، اور پکارتے بھی کیسے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ ہے وہ نیچے دبی ہوئی فطرت کی آواز، شرک کی تہوں کے نیچے دبی ہوئی وہ جڑ جو اصل فطرت ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارنے لگتے، اور پھر جب ان کو نجات ملتی، کنارے پہ آتے، تو پھر اذا ہم یشرکون، پھر کہتے ہاں فلانے بابے نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، پھر اوپر سے کام آ جاتا اور اندر ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں ان دو مثالوں کے بعد والی آیت، تو آج ہمارا موضوع ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یثبت اللہ، قائم رکھتا ہے اللہ، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، قول ثابت کے ساتھ، قول ثابت کے ساتھ، اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ وہی مسئلہ توحید۔ یہاں عنوان بدل گیا کہ توحید کو تعبیر کیا قول، القول الثابت، ثابت قول۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ القول الثابت، ثابت شدہ بات، وہ بات ہے جیسے ابھی میں نے عرض کیا، جس پر دلیل قائم ہو، جو فطرت کے موافق ہو، جو براہین اور دلائل جس پہ قائم ہوں، اس کو کہتے ہیں القول الثابت۔ اور یہ عام محاورہ ہے، ثابت شدہ بات۔ کون سی ثابت؟ دلائل سے ثابت شدہ۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ثابت شدہ حقیقت وہ حقیقت توحید ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا، کائنات، ذوی العقول کے علاوہ اس حقیقت پہ ماننے پر مضطر ہے۔ اس کی ہر حالت اختیار تین مخلوقات کو ملا ہے، انسان، جنات اور ملائکہ۔ یہ مکلف مخلوقات جن کو اختیار ملا ہے، اور اس میں بھی غور کیا جائے تو اختیار دو مخلوقات کو ہے، جن اور انسان، کیونکہ ملائکہ میں شر کی قدرت ہی نہیں، معصیت کی قدرت ہی نہیں، عصمت ہی عصمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور جنات، انسان، ان کو شر پہ بھی اختیار دیا گیا، خیر پر بھی۔ فرق یہ رکھا کہ جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے، اور انسان کی طبیعت غلبہ شر کا نہیں،
طبیعت اور فطرت میں غلبہ خیر کا ہے، اختیار سے شر اختیار کرتا ہے. اس کے علاوہ مخلوق میں آپ کو کوئی مشرک نہیں ملے گا، کیونکہ یہ توحید کی دلیل ہے. پوری مخلوقات تو القول ثابت وہ بات جو براہین سے ثابت، فطرتی دلائل سے ثابت، عقل کے موافق، اور وہ مسئلہ توحید ہے. اور وہ مسئلہ توحید انفرادیت ہے اسلام کی. اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، نصرانیت اس کی بھی اصل توحید تھی، بعد میں شرک آیا. یہودیت اس میں بھی اصل توحید تھی، بعد میں شرک آیا. اور آج یہودیت، نصرانیت اس شرک کی چکی میں چلی گئی. اصل مذہب ان کا بھی توحید تھا، ابتدا اصل توحید. اور اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں توحید خالص کا تصور اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد ہے. آج بھی جتنے لوگ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو سب سے بڑا جو نقطہ اسلام کا قائل کرنے والا ہے وہ ہے مسئلہ توحید. یہی وجہ ہے کہ صلیبی دجالی دشمنوں نے اسلام کی اس حقیقت پر حملہ کرنا چاہا. آج سے نہیں، شروع دن سے. اور آج 250 سال انگریز کی غلامی کرنے کے بعد ہم جس مسلمان کو مل رہے ہیں، یہ 250 سال انگریز کا غلام رہا، 300 سال کے قریب. اور انہوں نے اس سے اتنا مسخ کیا کہ مسلمان کہلوا کر مسئلہ توحید نہیں سن سکتا، حالانکہ اسلام کا حسن ہی توحید تھا. اور اسلام کا وہ مقناطیس جو سب قوموں کو کھینچ رہا ہے اسلام کی طرف، وہ تصور توحید ہے. لیکن آج وہی یہود و نصارہ، ہندوازم، بدھ مذہب، زرتشت مذہب، ان سب باطل نے مل کر مسلمانوں میں وہ رسمیں جاری کی، وہ طریقے جاری کیے، اور 1400 سال سے وہ زور صرف کیے، رقمیں خرچ کی، کہ آج مسلمان بہت کم ہیں جن کو توحید کا چسکا ہے. ورنہ تو توحید سننے کے لیے مسلمان تیار نہیں. تو القول الثابت ایک مطلب. دوسرا، القول الثابت کیوں کہا گیا؟ فرمایا اس لیے کہا گیا کہ یہی وہ قول ہے کہ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، جس کی طرف آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے. اطمینان والا کلمہ. اور دل کا اطمینان بلڈنگوں سے نہیں ملتا، صوفوں پہ دل مطمئن نہیں ہوتا. دل کا اطمینان اے سی اور ہیٹروں سے نہیں ہوتا. آپ ایسے آدمی دیکھیں گے جن کو بہت دنیا ملی، بڑے بڑے بینک، گاڑیاں، مکانات، لیکن اگر آپ ان کا جائزہ لیں
تو رات کو سوتے ہیں نیند کی گولیاں کھا کر، ان کے دل میں سکون نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو، سکون کہیں نہیں مل سکتا، اور سب سے بڑا خزانہ سکون ہے۔ ایک آدمی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، نوکر چاکر سب کچھ ہو، لیکن دل میں سکون نہ ہو تو وہ رقم، وہ دولت اس کے کس کھاتے کی، اور اسے کیا وہ فائدہ دے سکتی ہے؟ تو اس آدمی کو لوگ سمجھتے نہیں۔ سب سے بڑی چیز دل کا سکون ہے، اور دل کا سکون ملتا ہے اللہ کی توحید کے ساتھ۔ اس لیے اس کو کہا گیا بالقول ثابت۔ یہ ہے قول ثابت، اسی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن نے خود کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار، الا تنبیہ کے لیے، غور و فکر سے سنو، کہیں آپ کو سکون نہیں مل سکتا، دل مطمئن ہوتے ہیں تو بے ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد بھی اللہ کی توحید ہے۔ بے ذکر اللہ سے مراد بعض نے لیا قرآن، تو قرآن القرآن کلہ فی التوحید، قرآن ہو تب، توحید ہو تب۔ تو توحید اور قرآن کے بغیر دل کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ اصل روح کی غذا ہے، حقیقی غذا ہے۔ اور اس کے کئی عنوان ہیں۔ بعض لوگ سکون حاصل کرتے ہیں کوٹھیوں میں، بعض لوگ سکون کی کوشش کرتے ہیں چودراہٹ میں، بعض لوگ سکون کی تلاش میں ایم این اے بن گئے، ایم پی اے بن گئے، وزیر اعظم، صدر بن گئے۔ لیکن یاد رکھو، ان سے بھی جا کے پوچھ لو کہ جو سکون کے لیے دنیا کے پیچھے چلا وہ زیادہ بے سکون ہو گیا، وہ زیادہ بے اطمینان ہو گیا، اسے سکون نہیں مل سکا۔ اور دوسرا، بعض لوگ سکون تلاش کرتے ہیں علم میں، اور علم وہ کیا سمجھتے ہیں؟ منطق، فلسفہ، سائنس اور دنیاوی علوم، سکول، کالج، اس کو وہ علم سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال جو ان سب سکولی اس کو اپنا امام سمجھتی ہے، سکول و کالج کا امام، تو علامہ اقبال مشہور آدمی ہے جو مغرب میں بھی رہا اور جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ پڑھ لیے ہم نے علوم شرق و غرب، پڑھ لیے ہم نے علوم شرق و غرب، ابھی تک باقی ہے جگر کا درد، ابھی تک باقی ہے جگر کا درد۔ مشرق کے علوم بھی پڑھ لیے، مغرب کے علوم بھی پڑھ لیے، لیکن جو جگر کا درد تھا، دل کا درد اور دل کی پیاس تھی، وہ پیاس نہیں بجھ سکی، نہ علوم مشرق سے نہ علوم مغرب سے۔ اور کہتے ہیں وہ دل کی پیاس وہ بجھے گی میں توحید سے، توحید کی میں سے۔ جب تک توحید کا پیالہ نصیب نہیں ہوگا اس شربت کا، اس وقت تک پڑھ لیے ہم نے علوم مشرق و مغرب، مغرب کے علوم بھی پیچھے، مشرق کے علوم بھی پیچھے، سب پڑھنے کے بعد بھی جو دل کے اندر کی صدا ہے، دل کے اندر کی پیاس ہے، وہ نہیں بجھ سکی۔ وہ پیاس بجھانے والی چیز،
وہ خدا کی توحید ہے جس کو نصیب ہوئی ایک دن کسی مدرسے میں نہیں کیا۔ آج مدارس بھی اس روح سے خالی ہے، مدارس میں بھی صرف نام، معانی، منطق، فلسفہ، بڑے بڑے علوم پڑھاتی ہیں، اور سکول کالج تو بنائے اس لیے گئے تاکہ انگریزی مسلمان پیدا کیے جائے۔ انگریزی سکول کالج یونیورسٹیاں کے بنانے کا مقصد تھا انگریزی مسلمانوں کی پیداوار۔ انگریزی ناراض نہ ہونا، میں بھی پڑھا ہوں سکول کالج میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں صرف انگریزی مسلمان تیار ہو رہے ہیں، انگریزی ہر چیز کی نقل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رخ ایسا دیا گیا کہ آج مسلمان سکول کالج یونیورسٹی پہ تو مطمئن ہے، لیکن مدرسے میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور فرق کیا ہے؟ وہاں لاکھوں روپے دے کے پڑھتے ہو، اور جہاں مفت پڑھاتی۔ ایک مولوی صاحب مجھے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ مدارس میں جو پڑھاتی ہیں تو ختم پڑھاتی ہیں صرف۔ میں نے کہا یہ دوسری کمپنی ہے، وہ دوسری کمپنی۔ آپ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا آدمی جس کو آپ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ خیال کرتی ہیں، وہ 5 منٹ ہمارے ساتھ بٹھا دو، انشاءاللہ اس کا سارا دماغ سیٹ نہ ہو جائے تو بات کرنا۔ 4 لفظ انگریزی پڑھ لینا یہ تعلیم یافتگی کی علامت ہے۔ ممی ڈیڈی شروع کر دے، اپنی تہذیب کو چھوڑ کر، اپنی زبان کو چھوڑ کر، یہ غلام قوموں کی علامت ہے، اور یہ غلامی سے لٹڑی ہوئی قومیں ہیں جو اپنی تہذیب چھوڑ کر گورے کی تہذیب اختیار کر رہی ہے۔ اور گورا وہ ہے جو ہفتہ ہفتہ تک منہ نہیں دھوتا، صبح اٹھا منہ پہ کلر لگایا اور سامنے آ گیا، جس کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، جو بلیاں، سور، خنزیر کھانے والا۔ اور یہ حجازی قوم، یہ نوجوان، یہ اس کی تقلید کر رہے ہیں، مغرب کی تقلید، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، حقوق کا پتہ نہیں، گدھے کی جفتی ان کی جفتیوں کا فرق نہیں، ہم جنس پرستی شابت کے مارے ہوئے وہ جانور، ان کے یہ مقلد ہے جو لباس وہ پہنتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو پینٹ پتلون آئی ہے، کبھی سوچے اس پہ غور کر لو، کتنا خوبصورت لباس۔ یہ آپ کا لباس خوبصورت تھا یا پینٹ پتلون؟ کتنا آپ کا لباس خوبصورت ہے، لیکن چونکہ گورے نے پینٹ پتلون پہنی ہے تو اب وہ سند مل گئی ہمیں۔ اور وہ دیکھو پینٹ پتلون کا تصور ہی لے آؤ، تجھے لگتا ہے کوئی کارٹون ہے، اس کی شکل دیکھ، نہ قمیص ہے نہ شلوار ہے، ایک وہ تمبی سی پہنی ہوئی ہے جس سے پورا وجود نظر آ رہا ہے، اور یہ خوش ہے، پینٹ پتلون، ساتھ ٹائی بھی لگا لی ہے۔ بھئی یہ ٹائی کیا ہے؟ یہ صلیبی نشان، یہ بھی ساتھ اس سے باندھے، یہ علامت ہے کہ میں محمدی نہیں ہوں، میں انگریز کا نیا انگریزی ہوں، انگریزی مسلمان ہوں۔ زبان پہ کلمہ، اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا انجینئر، اس کو آپ اگر پوچھیں تو سیدھا کلمہ نہیں آتا۔ ایم پی اے میں نے بنائے، ایک نے پوچھا دوسرے سے بھی کلمہ طیب، ہاں سورہ فاتحہ سنا، اس کو سورہ فاتحہ نہیں آئی۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کو بھول گئے، اپنی تہذیب کو بھول گئے، اپنی زبان کو بھول گئے، 4 لفظ انگلش کے یاد کر کے ماں کے سامنے روب ڈال رہا ہے۔ وہ بیچارہ کوئی انگلستان سے پڑھ کے آیا،
ماں دیہاتی تھی، ان پڑھ، تو وہ سالن ڈال رہی تھی، تو اس نے ایک چمچ ڈالا تو اس افسر نے کہا سٹاپ. اب وہ ماں کیا سمجھتی سٹاپ کیا ہے؟ اس نے 2 اور کٹھے ڈالے تو اس نے دیگچی کو کک لگائی اور کہا مادر میں ادھر سٹاپ کرتا ہوں تو پورا برگیڈ رک جاتا ہے اور تیری ایک چمچ نہیں رک رہا. تو یہ حالت ہے اس قوم کی، غلام قوم. تو میرا بھائی ڈگریوں سے سکون حاصل نہیں ہوگا. سکول و کالج پڑھ لے اطمینان نہیں ملے گا. شرق و غرب کے علوم پڑھ لے، چاہے ملا ہے، منطق پڑھے، فلسفہ پڑھے، معانی پڑھے، بدیع پڑھے، بیان پڑھے، جو مرضی علم پڑھ لے، اللہ کی توحید کے بغیر پہلا عذاب یہ ملتا ہے کہ دل کا سکون یہ سلب ہو جاتا ہے اور دل کا اطمینان یہ ختم ہو جاتا ہے. دل کا اطمینان ملتا ہے تو وہ خدا کی توحید سے ملتا ہے. جہاں بیٹھ کے آپ نہیں سمجھ سکتے. جن کے اندر توحید تھی ان کے احوال کو پڑھ لو. جن کے اندر توحید تھی بلال کو دیکھ لو. یہ ہے اطمینان توحید. آگ کے انگاروں پہ ہے اور زبان پہ کیا ہے؟ احد احد احد. اور احد کا معنی 2 یا 1. احد احد احد، واحد بھی نہیں، احد. احد کہتے ہیں جس کی تجزی نہ ہو سکے، جس کی جزے نہ ہوں. تو کہتے ہیں اللہ یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں. اس بنیاد پہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہے. انگارے تو راکھ بن گئے لیکن بلال مسکرا رہا ہے. جسم پگھل رہا ہے اور دل میں اطمینان جوش مار رہا ہے. وجود کے ایک حصہ، ایک ٹانگ ایک اونٹ پہ، دوسرے اونٹ پہ، ایک کا رخ مشرق دوسرے کا مغرب ہے اور دوڑانے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور عورت کو باندھا ہوا ہے اور مطالبہ اتنا ہے کہ مسئلہ توحید چھوڑ دے. وہ کہتی ہے تو پاگل ہو گیا. میرے وجود کے ٹکڑے بھی اپنی حالی زبان سے اس بات کی شہادت دیں گے کہ لا الہ الا اللہ، الہ صرف ایک ہے، دوسرا کوئی الہ نہیں. اونٹ دوڑا دیے جاتے ہیں، وجود کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے وہ اطمینان جو ابراہیم کو چیخے کے کنارے بٹھا دیتا ہے اور آنے والا جبریل کہتے اعلیٰ کہا جا میری کوئی ضرورت ہے تو اما الیک فلا. فرمایا جبریل تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، لا مجھے کوئی ضرورت. آنکھیں بند ہیں، وجود پہ کپڑے نہیں ہیں اور اکیلا پیغمبر حضرت ابراہیم وہ چیخے کی پیگ پر بیٹھا ہے اور اس حالت میں ساری دنیا تماشا دیکھنے والی اور ایک مباحث اس حالت میں بیٹھا اور جبریل آ کے درخواست کرتا ہے تو آگے جبریل کو بھی کہتا ہے تیری ضرورت نہیں، تو جہاں سے آیا ہے وہاں واپس ہو جا. یہ ہے وہ اطمینان اور یہی وہ اطمینان ہے کہ حضرت اعلیٰ الحضرمی توحید کے کلمہ کی بلندی کے لیے چل رہے ہیں. لشکر ساتھ ہے، آگے دریا آ گیا، کافروں کے پاس کشتیاں ہیں، بیڑے ہیں اور حضرمی ہاتھ بلند کرتا ہے اللہم انا فی سبیلک. اللہ ہم اپنی غرض سے تو نہیں چلے،
ہم چلے ہیں تیری توحید کی اقامت کے لیے، اونچا کرنے کے لیے، اور یہ سمندر بھی تو تیرا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کنارے پہ نہیں رکے، اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، پیچھے پورا لشکر گھوڑے سمیت سمندر سے گزر گیا، اور کوئی ایک وہاں لشکری بھی سمندر میں ڈوبا نہیں، وہ گھوڑے سمندر کے سطح سے گزر گئے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ وہی اطمینان تھا توحید کا، جو اس حد تک توحید میں آگے چلا جائے کہ اسباب سے بھی نظریں پھیر لے تو پھر اس کی حفاظت براہ راست قدرت کا ہاتھ کرتا ہے، اس کو دریا نقصان نہیں دے سکتے۔ اور یہی مثالیں ہیں پورے عرب کی تاریخ کی۔ 40 آدمی ہزاروں کے لشکر سے ٹکرا رہے ہیں، 15,000 کی فوج پورے فارس کی فوج سے ٹکرا رہی ہے، 2.5 لاکھ ایک ایک جگہ پر، 2.5 لاکھ سے مقابلہ، ویسے تو وہ لاکھوں تھے لیکن ایک ایک جھڑپ میں 2.5 لاکھ فوج سامنے ہے، اور ادھر 15,000 ہیں، اور 15,000 کی فوج اس 2.5 لاکھ کی زرہ پوش فوج، جن کے گھوڑے بھی زرہ والے، جن کے وجود پہ لوہا چڑھا ہوا، ان کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں اور کمک کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی اطمینان توحید ہے۔ جس کے دل میں توحید آ گئی تو اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ اور مطمئن کیسے؟ قرآن نے خود اس کا ذکر کیا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہاں پر بھی نفس مطمئنہ، یہی وہ نفس مطمئنہ کہ جس کا دل، جس کا بھروسہ، جس کا اعتماد اس حد تک مضبوط ہو گیا کہ وہ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی اس توحید اور مسئلہ الوہیت پر اس طرح قائم ہو گیا کہ اسباب بھی اس کے ذہن سے چلے گئے، دنیا کی ہر چیز ذہن سے نکل گئی، اور صرف اللہ کی توحید مد نظر رہ گئی۔ جب یہ وہ مقام آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اسے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اے مطمئن روح، مطمئن روح، اب ارجعی الی ربک۔ دنیا میں تو نے ثابت کر دیا کہ واقعی تو توحید پہ مطمئن رہنے والی ہے۔ تجھے توحید کی راہ سے ہٹانے کے لیے ساری دنیا نے بدنام کیا، ساری دنیا نے مقابلہ کیا، سارے دشمن بن گئے، اور تجھے اللہ کی توحید سے ہٹانے کے لیے شکوک و شبہات کی، توہمات کی آندیاں چلتی رہی، لوگ تجھے کتابڑیوں کے حوالے دیتے رہے، لوگ تمہیں تلوار سے ڈراتے رہے، لوگ تمہارے ہر قسم کے حوالے پیش کرتے رہے، لیکن تو اتنا مطمئن ہو گیا کہ کسی کے حوالے کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے اور آیت کو میں نے حل کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ تو قول ثابت وہ قول ہے جس پر دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہوتی ہے، اور دلوں کو اطمینان ملتا ہے خالص اللہ کی توحید پر۔ اس لیے ابھی صرف توحید کا
عقیدہ رکھ لینا، اسی سے پختگی نہیں آتی. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. اصل مضبوطی آتی ہے جب توحید سمجھ آ گئی، اور توحید پر سمجھ آنے کی وجہ سے جتنے حملے ہو رہے ہیں، آج بھی ان حملوں میں مضبوط ہو جائے تو اللہ اطمینان عطا کر دیتا ہے. یہ ہر دور میں صرف پہلے زمانے میں نہیں، جو حالات صحابہ کے ساتھ پیش آئے، امام الانبیاء کے ساتھ آئے، آج بھی اگر کوئی اس مسئلے پہ کھڑا ہوگا تو وہ حالات ضرور پیش آئیں گے. جس طرح اس وقت اس دور کے منافق تھے، عبداللہ ابن ابی تھا، تو آج اگر عبداللہ ابن ابی کوئی شخص معین نہیں، اس دور میں بھی کئی ابن ابی ہوں گے. اس دور میں ابو جہل تھا، اس دور کے کئی ابو جہل ہوں گے. اس دور میں ابو لہب تھا، اس دور کے کئی ابو لہب ہوں گے. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہے گا. یہ نہیں کہ وہ کہانیاں تھی مٹ گئی، وہ کردار تھے جو ہر دور میں رہیں گے. تو بہرحال القول الثابت، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اطمینان ملتا ہے اللہ کی توحید سے. اسی لیے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو بالقول الثابت، ثابت بات کے ساتھ، یعنی کلمہ توحید کے ساتھ، اطمینان والے کلمہ کے ساتھ. پہلے وجہ میں نے بیان کی کہ قول ثابت هو الذی ثبت بالحجت والبرہان، ثابت وہ جو حجت اور برہان سے ثابت ہے. اور دوسرا تمکن فی القلب واطمأنت الیہ نفسہ، اور ایسا قول جو دل میں جگہ پکڑتا ہے اور دل کی گہرائی میں اترتا ہے. اطمینان قلب والا قول دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے علماء نے جہاں لکھا، مفسرین نے، کہ ایسی تثبیت ہو، تثبیتہم بہ فی الدنیا کونہم لو فتنوا عن دینہم فی الدنیا لثبتوا علیہ. ایسی اطمینان کہ اگر دنیا میں امتحانات آئیں وہ اس میں ڈٹ جائے، پک جائے، لثبتوا علیہ، اور اس سے ہٹے نہیں. جیسے کما جرا لاصحاب الاخدود، جیسے کھائیوں والوں کے ساتھ ہوا کہ بادشاہ نے خند کے آگ کی کھدوا کے ان کو اس کے اندر ڈال دیا، لیکن وہ کلمہ توحید پہ ثابت قدم رہے. بالمناشیر نوشیرو بالمناشیر، یا وہ لوگ جن کو زمین میں گاڑ کر ان کے چمڑے لوہے کی مکرازوں سے کاٹ دیے گئے، کنگیوں سے ادھیڑ دیے گئے. کوشتت لحومہم، ان کے گوشت الگ کر دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ قائم رہے. کما ثبت جرجیس بشمعون ببلال، جیسے جرجیس، شمعون اور بلال ثابت قدم رہے. اور رمضاء اور انگاروں سے بھی کہتے تھے احد احد بتثبیتہم فی الآخرہ. تو یہ ہے بالقول ثابت کا اصل معنی. اور توحید کو اسی لیے قول ثابت کہا گیا. تو فرمایا اللہ اس قول ثابت کی وجہ سے، یہ بات سببیہ ہے، بالقول ثابت اللہ ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی. دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی دنیا میں جتنے توحید میں پختگی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا اور اسی طرح مسئلہ توحید پہ قائم رہیں گے. یہ جو لفظ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت کے وقت
اس میں دو قول ہیں مفسرین کے. ایک ہے یوم القیامہ، آخرت سے مراد قیامت کے دن. جیسے دنیا میں یہ ثابت قدم رہے، اسی طرح قیامت کے دن میں بھی اللہ کی توحید پر ثابت قدم ہوں گے. اس کے ساتھ وہ آیت بھی، من جاء بالحسنہ، توحید نافع تب بنے گی کہ قیامت کے دن توحید لے کر اٹھو میدان قیامت میں. جیسے دنیا میں ثابت قدم، آخرت میں بھی ثابت قدم. اور جب گواہیاں کے منہ، اس وقت بھی ثابت قدم، حیرانگی نہیں، پریشانی نہیں. اسی لیے اللہ کے قرآن نے ساتھ کہہ دیا کہ جو توحید والے ہیں لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کے دن جو قیامت کی بڑی گھبراہٹ ہوگی، جس میں سارے لوگ گر پڑیں گے، اس گھبراہٹ اور بے ہوشی سے اللہ اہل توحید کو توحید کی برکت سے محفوظ رکھے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. اور دوسرا ایک معنی وہ بھی سن لو. بعض مفسرین نے کہا کہ جہاں فی الآخرہ سے مراد برزخ ہے، موت کے بعد آخرت شروع ہو جاتی ہے. موت جب آتی ہے دنیا ختم. یہ بات اچھی طرح سمجھو، موت آ جائے دنیا، کیا شروع ہوتی ہے؟ آخرت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھے. انہوں نے کہا موت کے بعد بھی دنیاوی حیات. تو خدا تمہیں ہدایت دے، جب موت آ گئی پھر دنیاوی حیات کا کیا معنی؟ اور تمہاری المحنت شریف میں لکھا ہے، المحنت حیاتہ دنیاویۃ لا برزخیہ، دنیاوی حیات برزخی نہیں. میرا دوست توجہ کر، جب موت آ گئی دنیا ختم ہو گئی، موت کے بعد کوئی دنیاوی حیات نہیں. موت کے بعد کون سی حیات ہے؟ اخروی. بولو، موت کے بعد کون سی حیات ہے؟ اخروی. اور اس آخرت کی حیات کا مقدمہ اور تمہید ہے قبر و برزخ. کیا میں نے لفظ بولا؟ قبر و، یہ آخرت کی تمہید ہے، آخرت کا مقدمہ ہے قبر و برزخ. لوگ وہاں قبروں پہ بورڈ لگاتی ہے آخری آرام گاہ. ان کو بھی سمجھا دو یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کے جانا ہے. آخری آرام گاہ یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، وہ آخری آرام گاہ ہے. خوش نصیب جنت میں جائیں گے، بد نصیب جہنم میں جائیں گے. اور موت سے لے کے قیامت تک کا دور، اس کو کہتے ہیں برزخ. کیا لفظ میں نے بولا؟ وقت بڑا کم ہے. برزخ. اور برزخ میں چاہے کسی کے وجود کو بمبوں سے ہوا میں تحلیل کر دیا جائے، میزائلوں سے، آگ سے جلا کے گنگا رام میں ڈال دیا جائے یا کسی اور جمنا میں ڈال دیا جائے، یہ وجود رہے نہ رہے، ہر حال میں جو آدمی بھی مر گیا عالم برزخ اور عالم قبر میں اس کو ایک برزخ کا ادراک دیا جاتا ہے. کون سا ادراک؟ برزخ کا ادراک ہوتا ہے. اور وہ برزخ کے دکھ، درد، سوال و جواب، اس سے وہ ادراک محسوس کر سکتا ہے. اس سے سوال بھی برحق کے، جواب بھی برحق کے. من ربو کا ما تقول فی حق حاضر رجل،
3 سوال جن میں پورا دین کا عنوان ہے، اور ان سوالوں میں بھی پہلا سوال ہے من ربک، تیرا مشکل کشا کون ہے؟ من ربک، یہ وہی ربو کا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ من ربک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سا یہ آدمی الذی بعث فیکم، جس کو نبی بنا کے تمہارے اندر بھیجا گیا تھا؟ اور تیسرا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال ذرا مشکل ہے، آگے کہنا اکابرین والا۔ ما دینک، ہمارے مشائخ اور بزرگ جس پہ تھے، یہ بے ایمان کہے گا ہاں ہاں لا ادری سمیت الناس، یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے بزرگوں سے سنا تھا، اللہ جانے کیا کہتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا دین کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے، صرف لفظ ہے۔ دین کس کو کہتی ہے؟ نظام زندگی۔ دین کیا ہے؟ قانون زندگی، نظام زندگی۔ اور تمہارا نظام زندگی کیا ہے؟ جمہوریت۔ کیا ہے؟ جمہوریت، مغربی جمہوریت، مغربی شیطنت، مغربی جمہوریت۔ اور یہ جو مغربی جمہوریت ہے، یہ دجال کا سب سے بڑا یہ وہ ہوائی جہاز ہے جس میں لوگوں کو وہ گرفتار کر رہا ہے۔ تو دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ دین کا معنی سمجھو، دین کا معنی ہے نظام زندگی۔ دین کا معنی صرف نماز نہیں، صرف روزے نہیں۔ اقبال نے کہا ملا کو ہے سرزمین ہند میں سجدہ کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ صرف استنجا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ دین کا ایک جز ہے۔ اور دین کیا ہے؟ نظام زندگی، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں تہذیب بھی ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دین اسلام کو مانے، جس کی زندگی سیاست ہو تو اسلامی سیاست ہو یا مغربی سیاست، اسلامی سیاست۔ ادھر ہمارا دعویٰ ہے اليوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل دین ہے، اس میں عبادات بھی کامل، اس میں معیشت بھی کامل، نظام معیشت، اس میں سیاسیات بھی کامل، اس میں حکومت کے قوانین بھی کامل۔ پھر تجھے کیا ہو گیا؟ تو مسلمان ہو کے ابھی تک اپنے ملک کا قانون نہیں بنا سکا، ابھی تک اپنے دفتروں کی زبان نہیں بدل سکا، ابھی تک اسی نجس انگریز کی غلامی میں تو اپنے عدالت کا قانون نہیں بدل سکا، یا کہ کتاب و سنت کا قانون کامل نہیں۔ جب کامل ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ اب یہ بیچارے جمہوری کیا کہیں گے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ کہیں گے مغربی جمہوریت۔ وہاں اے بی سی کام نہیں آئے گی، ایم این اے، ایم پی اے ہو کوئی، کیا کہ ما دینک، تیرا دین کیا؟ کہ جی پی ٹی آئی،
ما دینک، دین کیا ہے جی؟ فضل الرحمان پارٹی، ایک رسے میں باندھ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، چاہے ملا اس نظام کو کندھا دے رہا ہے یا بیرسٹر یا کلین شیپ اس نظام کو کندھا دے رہا ہے، خدا کی قسم ایک دوسرے سے بڑھ کے مجرم ہیں۔ ہم صاف کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، نظام زندگی کیا ہے؟ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، فرمایا جو دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی تلاش کرے فلن یقبل، کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ہر لحاظ سے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، نظام زندگی ہے، اور جب نظام زندگی اسلام ہے تو ہم انگریز ہو، یہودی ہو یا کوئی اور غیر مسلم کے کالے قانون پہ لعنت کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے قانون کی بالادستی اور اقامت اس کی چاہت کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے قوانین اپنے ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے سوال آ گئے بھئی؟ من ربک، پوری توحید آ گئی۔ ما دینک، ہاں، ما تقولو فی حق حاضر رجل، حاضر پہ بھی بات نہیں کر رہا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو نبی بنا کے بھیجا گیا، یعنی محمد مصطفیٰ کی رسالت۔ اور تیسرا دین، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں تین ایتوں ان کو ذرا یاد کر لو اور ان میں تدبر کرو۔ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، اور تیسرا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تین کلمات ہیں، تین جملے ہیں، جو آدمی ان تین جملوں کو سمجھ جائے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ ایتیں بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، اور ایت لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ بھی قرآن میں ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام بھی۔ اگر تین جملے سمجھ کے اس پہ پکے ہو جاؤ تو خدا کی قسم پورے دین پہ پکے ہو گئے، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال جہاں پر فی الآخرہ سے مراد کیا ہے؟ قبر اور برزخ۔ اللہ دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے، اور جب قبر اور برزخ میں سوال ہوتے ہیں وہاں پر بھی اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک یہ کہ جہاں فی الآخرہ کو فی الحیات دنیا کے مقابل ذکر کیا گیا، فی الآخرہ، اس سے مراد عالم قبر ہو، تب بھی مراد کیا ہوگا کہ عالم قبر اور عالم برزخ وہ دنیا کے مقابل ایک عالم ہے، وہ دنیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے مقابل، دنیا کے مقابل، وہ دنیا نہیں، وہ دنیا کے مقابل۔ اس لیے جہاں قرآن نے تقابل پیش کیا فی الآخرہ کا فی الحیات الدنیا، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ برزخ اور قبر کی زندگی، قبر و برزخ کا ادراک وہ دنیاوی زندگی بھی نہیں اور دنیاوی ادراک بھی نہیں۔ اتنی بات بالکل واضح ہے۔ اب یہاں پر ایک روایت مل گئی، اور اکثر مولوی بیچارے نابینے، اللہ ان کو دل کی بینائی نصیب کرے۔ ایک روایت مل گئی، حالانکہ قانون یہ ہے کہ جب روایت سامنے آئے تو ایک روایت کو لے لینا بلا تحقیق یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔
حدیث کا ضابطہ یہ اگر کوئی روایت آئی اس کے سارے طرق کو سامنے رکھا جائے اور اس میں یہ تحقیق کی جائے کہ پیغمبر کریم کے کوئی الفاظ بھی ہیں یا نہیں. راویوں کی بات ہے. یہاں ایک روایت آ گئی اور اس روایت میں یہ ہے کہ جب آدمی دفن ہوتا ہے تو مردے کی روح اس مردے میں واپس کر دی جاتی ہے. تو آد روح فی جسد ہی. اب یہ ایک روایت آ گئی اور مفسرین کرام کی عادت ہے، طریقہ ہے کہ کوئی قول بھی انہیں ملتا ہے کسی آیت کے ضمن میں وہ قول قیلہ کے ساتھ اس کو درج کر دیتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ تحقیق تم خود کرو، اور جو محققین ہوتی ہیں اس پہ پھر تبصرہ بھی کر دیتے ہیں. نہیں تو بغیر تبصرہ کے ایک روایت کہیں آ گئی تو وہ ہر جگہ پہ فلانے بھی لکھا فلانے بھی لکھا. تو اب یہ ایک وہ وجہ ہے جو ہماری للڑ برادری اور ہماری بریلوی برادری اور شیعہ برادری اور اہل حدیث برادری، یہ ساریاں برادریاں الٹی ہو گئی ہیں. ایک روایت آ گئی اور اس کو دیکھا نہیں کہ جب مردہ دفن ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے. توجہ ہے نا؟ یہ تم بھی سنتے رہتے ہوگے. اب وہ کرتے کیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، حالانکہ یہ بات قرآن میں بولو قرآن میں. ابھی میں نے آیت پڑھی پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ بھی یہی آیت پڑھتی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ قول ثابت کے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں. اس آیت کے کسی لفظ میں روح واپس آ جاتی ہے؟ یہ بالکل وہ شیعوں والا طریقہ کرتے ہیں. جیسے انہوں نے ایک آیت پڑھی پھر بھاگے روایت کی طرف. اب ہمارا سوال ہے کہ تمہارا استدلال آیت سے ہے یا روایت سے؟ پہلے تجھے متعین کرو. قرآن کی آیت پڑھ کے بھاگ گیا روایت کی طرف، اور ان حضرات نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا. حالانکہ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. سری آیات قرآن مقدس کی 80 کے قریب کہ جو مر جائے اس کی روح پھر بدن میں نہیں ہوتی. اب مولویوں کا سمجھ بھی دیکھے، ماشاءاللہ. ہم کہتے کچھ نہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ایک روایت لے لی اور 80 آیات چھوڑ دی. یہ ہے وہ بول الشیطان علی اذہانہم، چھوڑ دیا. اب ہم کہتے ہیں دیکھیں، پہلا قانون تو ہے کہ روایت کے لیے شرط ہے کہ وہ کتاب اللہ سے نہ ٹکرائے. جو روایت قرآن مقدس کی نسکتی کے خلاف آ گئی تو یا روایت کا معنی میں تعویل کرو یا صاف کہہ دو کہ یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں. یہ درمیان میں راویوں نے گپ لگائی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب صحیح حدیثوں کی طرف بھی آؤ. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ امام شافعی راوی، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، 3 امام راوی، جس میں فرمایا نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ یوم یبعثہ، کہ مومن کی روح پرندے کی صورت میں جنت میں چرتی رہتی ہے. قیامت کے دن اللہ اس روح کو اس بدن کے اندر واپس کرے گا. کب؟ یہ موطا مالک میں بھی ہے، مسند احمد میں
صحیح سند کے ساتھ، اور 3 اہل سنت کے امام اس کے راوی ہیں، امام احمد بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، اور پھر وہ متواتر حدیث جس میں شہداء یہ تمنا کرتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر دیا جائے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ زندہ ہو کر لڑیں اور شہادت کی موت مریں، لیکن اللہ ان کی استدعا قبول نہیں کرتا۔ وہ مسلم میں موجود ہے، بعض سے بخاری میں موجود ہے، اور حدیث کی سب کتابوں میں ہے، وہ بھی گئی۔ اور پھر بخاری کی وہ حدیث جس میں حضرت عمر پیغمبر کریم کے سامنے کہتی ہیں کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، یہ 3 دن کے بعد یہ بات ہوئی کہ آپ ایسے جسموں سے کلام کس طرح کرتے ہیں جن میں روحیں ہیں ہی نہیں۔ پیغمبر کریم نے آگے نہیں فرمایا تعاد روحہ فی جسدہ، میت کی روح تو واپس آ جاتی ہے، حالانکہ ان کو عذاب بھی ہو رہا تھا، لیکن روح واپس نہیں آئی۔ قرآن اور سنت کے واضح دلائل۔ اب یہ روایت آ گئی، اس روایت کا ہم نے کھرا نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ بہت سارے چوروں کو تکلیف ہوگی۔ اصل پہ جب ضرب لگتی ہے تو ہر بدتی کی چین 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 شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے مجبوری ہے، چین چین سننے کے ہم عادی بن گئے۔ اس میں ایک راوی ہے، اچھا یہ روایت بخاری میں جب آئی برا ابن عازب کی تو وہاں پر روح کے لوٹنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ جس طرح حمید الساعدی کی روایت 10 صحابہ کو نماز پڑھانے والی بخاری میں آئی تو اس میں رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں، لیکن بخاری سے ہٹ کر جب دوسرے مآخذ میں گئی تو رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے آپ رفع یدین کرتے تھے، دوسری کتابوں میں رفع یدین آ گیا۔ اسی طرح برا ابن عازب کی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، لیکن وہاں تعاد روحہ فی جسدہ نہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے، اب بخاری کی حدیث میں نہیں۔ اور یہ روایت جب بخاری سے باہر نکلی تو کسی راوی نے ٹوٹکا ملا دیا تعاد روحہ فی جسدہ۔ اب اس کے راوی کون ہے؟ ایک ہے منہال ابن عامر، یہ بیچارہ اچھا بزرگ تھا لیکن تقدیر کا منکر تھا۔ کس کا؟ اور آپ کیا پڑھتے ہیں ایمانیات میں؟ وَقَدْرِ خَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ۔ یار ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، علماء دیوبند کی مصدق کا کتاب اطفال الملحدین، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تقدیر کا منکر کافر ہے۔ ایک دوسرا، اس میں ایک بزرگ ہے زازان، جس کے بارے میں مولانا شیخ الحدیث سرفراز خان صاحب وہ فرماتی ہے فی تشیع، تھوڑا جی شیعہ ہے، تشیع تھوڑا تھوڑا شیعہ تھا۔ تیسرا راوی ابو معاویہ، جس کو ماسٹر امین نے تو کہا کہ خبیث قسم کا رافضی تھا، لیکن ہم ایسی سختی نہیں کرتے راویوں پہ، ہم کہتے ہیں مدلس ہے۔ مدلس وہ ہوتا ہے جو استاد کا نام چھپا لے، اور یہ فن حدیث میں تدلیس ایسا جرم ہے کہ جو مدلس راوی اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ایک عامش ہے، وہ بھی مدلس ہے۔ اب ایک شیعہ، ایک تقدیر کا منکر اور 2 مدلس، یہ مل جائیں تو اہل سنت کی بنیاد بن جاتی۔ کیا بات ہے، یہ مولویوں کا انصاف، نہ صحیح احادیث ماننی ہے نہ آیت ماننی ہے۔ اچھا پھر اس حدیث پر بھی بڑا زور لگایا تعاد روحہ،
شیخ الحدیث مولانا سرفراز نے 32 صفحات لکھ مارے، تو روح فی جسد عنوان قائم کیا، روح کا جسم میں واپس آنا، یادہ روح. لیکن آگے چل کے کہتا ہے کہ اس سے مراد تعلق ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ بھائی جب حدیث میں روح لوٹائی جاتی ہے تو نے تعلق کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں تعلق. پھر تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، بعض ذروں کے ساتھ ہے. کل یہ 32 صفحات وہاں پڑھتے رہو. تو اب انہوں نے یہاں سے نکال لیا تعلق. ہم کہتی ہیں اگر روایت ماننی ہے نا، اس کو تم پیغمبر کی حدیث کہتے ہو تو پھر اعادہ روح مانو. اور جب گفتگو ہوتی ہے لفظ اعادہ کا بول کے عبارتیں وہ سناتی ہیں جی فلاں بزرگ نے بھی لکھا تعلق ہے، فلاں نے بھی لکھا تعلق. ہم کہتے ہیں تعلق کیسا؟ ابھی آپ جہاں بیٹھی ہیں آپ کا ایک تعلق گھر سے ہے یا نہیں ہے؟ یہ تعلق ہے مانوی. گھر سے بھی ایک تعلق ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے آدمی ایک رضائی اتار دے دوسری لے لے تو پہلی رضائی سے بھی ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے. اور جو روح اس جسم کو اندر رہ کے 50-60 سال چلی گئی تو ایک مانوی تعلق تو وہ خود بخود اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پر نس کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر رضائی گرے ادھر تم گر پڑو اور دنیاوی ادراک پیدا ہو جائے. وہ تعلق مانوی کی اگر کسی نے تعبیر کر دی وہ مسئلہ ہی جدا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد، اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل یہ بڑا نزاع اور جھگڑا بنا ہوا ہے کہ پھر روح اس جسم کے اندر آ جاتی ہے یا نہیں. یاد رکھو کتاب و سنت کا مسئلہ ہے کہ قیامت سے پہلے کسی کی روح بھی اس بدن میں واپس نہیں آتی. ہاں خرق عادت کا معاملہ جدا ہے، اللہ کی قدرت کے اظہار کا معاملہ جدا ہے. جس طرح حضرت عزیر کو پہلے زندہ کیا اسی طرح اور بعض ایسوں کو زندہ کیا. تو یہ اللہ کی قدرت اعجاز خرق عادت ہے. ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ قیامت تک روح بدن کے اندر واپس نہیں آتی. اب یہاں ایک سوال ہے کہ جب روح واپس نہیں آتی تو عذاب ثواب کیا ہے؟ تم قبر کے عذاب ثواب کا منکر ہو. جہاں سے یہ پراپاگنڈا کرتے دیکھو جی روح نہیں مانتے تو عذاب و ثواب. میں نے کہا اس کا ایک الزامی جواب ہے. الزامی کا معنی ہوتا ہے اس کا منہ بند کرنا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو للڑ ہیں ان کا بھی ایک طبقہ کہتا ہے کہ سوال جواب کے لیے روح آئی اور پھر روح نکل جاتی ہے، اور ادھر دعویٰ کہ روح اندر نہ ہو تو عذاب ثواب بھی نہیں ہوتا. تو اب عذاب ثواب کا منکر کون ہوگا؟ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی. روح آئی تھی سوال و جواب کے لیے، اور سوال جواب کے بعد کہتے ہیں قبر میں پھر ایک موت آتی ہے. یہ آج کل جتنے للڑ ہیں اکاڑوی شیاطین وہ پھر ایک موت آتی ہے. ایک دنیا والی موت ہے، قبر والی موت. تو میں نے کہا پھر روح نکل گئے، اب عذاب ثواب کس کو ہوتا ہے؟ تو عذاب و ثواب تو تم اپنے قانون کے مطابق منکر ہو. جہاں تک ہمارا عقیدہ ہے سن لو. ہم کہتی ہیں 3 باتیں متعین ہیں محکم ہیں. نمبر 1 حقیقت موت. موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح بدن سے بالکل یا جدا ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے. نمبر 2 یہ جدائی رہے گی قیامت تک. اور نمبر 3 اس حالت میں کوئی مرنے والا وہ دنیا والوں کا ادراک نہیں رکھتا، نہ دنیا والوں کی بات سن سکتا ہے، نہ دنیا کی اشیاء کو دیکھ سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے. دنیا والی چیزیں ہاں برزخ کا ادراک اس کو بالکل ہے، لیکن دنیا کا ادراک بالکل نہیں. اس کی ایک ادنا اور ناقص سی نظیر میں پیش کرتا ہوں. وہ عالم خواب ہے، لیکن یہ خواب ہے
اور برزخ کے دکھ درد حقیقت ہے، اس لیے وہ پوری تمثیل نہیں۔ لیکن ایک آدمی خواب میں سو گیا تو چارپائی پہ آپ کے سامنے اس کا وجود جہاں پڑے، لیکن وہ رو بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، دوستوں کو مل بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کا ادراک ہے۔ بعض کہتے ہیں روح گئی ہے، روح ادھر ہی ہے، وہ ادراک نکلا ہے۔ اور یہ عالم مثال کا ایک ادراک ہے جہاں یہ کان نہیں سنتے، لیکن عالم خواب کا ایک ادراک ہے اس کو، اور موت کے بعد جو ادراک ہوتا ہے وہ عالم برزخ کا ہے، برزخ اور آخرت کا ادراک ہے۔ تو نہ دنیا والوں کی نہیں سنتا، اور آخرت کے احوال اس کو صحیح جانتا ہے، آخرت کی لذت، آخرت کا عذاب اس کو وہ پہچانتا ہے، لیکن دنیا والوں کی بات نہیں سنتا۔ اسی لیے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم۔ اہل دنیا کو خطاب کیا کہ مردہ تمہاری نہیں سنتا، تمہیں نہیں دیکھتا۔ ایک دوسری بات یہ سمجھو، یہ تین باتیں محکم ہیں، اور چوتھی بات عذاب قبر بھی برحق، ثواب قبر بھی برحق، لیکن عذاب و ثواب کی جو کیفیت ہے یہ متشابہات سے ہے۔ کس سے ہے؟ بولو بولو اونچے، کس سے ہے؟ متشابہات سے۔ اور متشابہات سے اسی لیے ہے کہ روح بدن میں واپس نہیں آتی۔ اگر روح بدن میں ہو تو متشابہات سے کیسے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا متشابہات سے، نصفی عقائد میں لکھا ہے بما یعلمہ اللہ، متشابہات سے۔ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا متشابہات سے ہے۔ تو اصل عقیدہ یہ عذاب قبر بھی حق، ثواب قبر بھی حق، لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ متشابہ۔ اونچے بولو، کس سے ہے؟ متشابہات سے۔ اور متشابہ کی اصل حقیقت کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس کی کن اور حقیقت کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ آسان مسئلہ ہے، مشکل نہیں۔ اب یہ کہتا ہے جی روح نہیں آتی تو عذاب ثواب کیسا؟ تو ہم کہتے ہیں تو پرانا کوئی معتزلہ گروہ لگ رہا ہے، عقل پرست۔ عذاب ثواب تو نے دینا ہے یا اللہ نے دینا ہے؟ جی، اور اللہ روح نہ آئے تو عذاب دینے پہ قادر نہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں۔ اور جو کہتے ہیں روح نہیں آتی عذاب ثواب اللہ کس طرح دے سکتا ہے، تو اصل کافر یہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کا بھی منکر ہے۔ ایک اور دوسرا اس کی نظیریں میں دے دیتا ہوں۔ آپ جس کھجور کے تنے پہ خطبہ دیتے تھے، وہ تنا رویا کہ نہیں رویا؟ جی، اس کے اندر روح آ گئی تھی؟ اچھا، بغیر روح کے رو رہا تھا؟ توجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پتھر تسبیح کرتے ہیں، پتھروں میں روح آ گئی ہے۔ اب یہ جی روح نہیں، عذاب ثواب کیسے؟ وہ بھونی ہوئی بکری آئی، آپ کے صحابی نے بھی بوٹی کھائی اور آپ نے منہ میں رکھی، بھونی ہوئی بکری کی بوٹیاں، تو وہ بول پڑی ہمارے اندر زہر ہے۔ بکریاں دی بھی روح آ گئی۔ اب تو للوڑ سنے گا وہ کہے گا بکریاں بھی زندہ ہوتی ہے، اور اس کے پیٹ میں پورا باڑا بنا ہوا ہے، بکریاں بھی زندہ۔ میرا بھائی، میرا رب کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ خدا نے قانون بتایا قیامت تک روح بدن میں آ سکتی نہیں، اور یہ بھی رب نے بتایا، پیغمبر کی زبان نے بتایا کہ عذاب القبر حق،
قبر کا عذاب بھی حق ہے، ہمارا دونوں شکوں پہ ایمان ہے، قیامت تک روح بدن میں آئے گی بھی نہیں اور مردے میں دنیا کا ادراک بھی نہیں۔ مانتا بھی مسمع من فی القبور، ہم مانتے ہیں، اور عذاب و ثواب قبر بھی حق ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی روح نہیں تو عذاب و ثواب کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کرنے والا اصلی گبر کافر ہے جو اللہ کی قدرت کا پکا منکر ہے۔ پل صراط ہے، مانتے ہو؟ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اب عقل کیا کہتا ہے کہ 6 من والا پیر گزر جائے گا، اتنی بھاری لاش تم گزر جاؤ گے، ابھی دھاگا بار رکھتی ہے۔ عقل کہتا ہے کہ گزرنا بہت مشکل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گزرنا حق ہے، لیکن گزریں گے کیسے؟ یہ متشابہات سے۔ گزرنا حق ہے اور گزریں گے کیسے یہ گزارنے والا جانتا ہے۔ اب جو عقل پرست ہے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، تلوار سے تیز، بال سے باریک، چھترو دا بندہ ہے اسا کہ میں آنکھ مارا ہنج آنکھ لنگوڑنا رہا کوئی نہیں۔ عقل تو یہی کہتا ہے، لیکن ہم نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے، وہ پل حق ہے، اس سے گزرنا بھی حق ہے۔ جنت میں جنتی اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں گے۔ ٹائم بہت اوپر گیا۔ جنتی اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ اچھا، جس چیز کو دیکھا جاتا ہے اس کے لیے تو جسم ہونا ضروری ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جسم نہ ہو تم دیکھ سکتے ہو؟ پھر فاصلہ ہونا ضروری ہے، آپ اس ستون کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، فاصلہ نہیں ہے۔ پھر تیسرا، جس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا کسی جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ چوتھا، اس کا کوئی رنگ ہونا ضروری ہے، ہوا موجود ہے آپ کو نظر آتی ہے، رنگ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ ان چاروں چیزوں سے پاک ہے، اس جسم سے بھی پاک، رنگ سے بھی، اس کا رنگ ہے توحید والا جو رنگ بے رنگ ہے، اس کی ذات رنگوں سے بھی پاک، کسی جگہ پہ ٹھہرنے سے بھی ہے۔ جس طرح آج کل غیر مقلدوں نے کام شروع کیا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ استواء علی العرش کا معنی سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا جیسے ہم کہیں بیٹھے ہوتے اللہ بھی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور جو مکان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہے۔ عرش نہیں بنا تھا تب بھی اللہ تھا، عرش ختم ہو جائے تب بھی اللہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ عرش مخلوق ہے، وہ ازلاً ابداً ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں نہیں، یہاں پر بھی للڑوں کے جو باپ دادا تھے پہلے، معتزلہ، اصل معتزلی یہ للڑے ہیں۔ وہ معتزلہ وہ کہنے لگے جی ہم کیسے مانے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ مکان سے بھی پاک، رنگ سے بھی پاک، جسم سے بھی پاک۔ توجہ ہے؟ تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں میرا بھائی دیدار حق ہے، وہ ہمیں ہوگا تمہیں نہیں ہوگا۔ دیدار حق ہے لیکن کیفیت متشابہات سے ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ بولو، اب مشکل مسئلہ بھی یاد کر لو۔ کیفیت کیا ہے؟ متشابہات سے ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کیسے دیکھیں گے جی اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو میرا بھائی قبر کا عذاب بھی حق، ثواب بھی حق، مردہ دنیا والوں کی نہ سننا مردے کا بھی حق، روح کا قیامت تک بدن میں نہ آنا بھی حق۔ اب روح نہیں تو عذاب ثواب کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جیسا اللہ چاہے گا۔
کیسے ہوگا؟ جیسے. اور اگر یہ کہ جی ہو ہی نہیں سکتا تو ہم کہتے ہیں پھر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہوتا وہ ہے جو اللہ کے قوانین پہ ایمان رکھتا ہو. جب اللہ نے دونوں باتیں بیان کر دی تو ہمارا دونوں پر ایمان ہے. اب معنی نکل آیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اہل ایمان کو توحید پر استقامت دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی، چاہے وہ قبر و برزخ کی حیات ہو یا قیامت والے دن کی حیات ہو، لیکن قبر و برزخ کی حیات بھی اخروی ہے، دنیاوی نہیں. یہ اللہ کرے تو فی الآخرہ حیات دنیا کے مقابل ہے. وآخر دعوانا